أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تاویلا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو اور اپنے حکام کی بھی۔ پھر اگر تم کسی معاملہ میں اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو، اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کا ترجمہ جو جناب خلیفہ رابع صاحب مرزا طاہر احمد صاحب نے کیا ہے، انہوں نے اس آیت کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ نوٹ بھی آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دوں۔ وہ اس نوٹ میں لکھتے ہیں، دوسرے یہ کہ جو مسلمان حاکم ہو، اس سے کسی معاملہ میں تنازع کا کیا سوال ہے جس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹایا جائے۔ یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآن کریم کی تعلیم ہے، یعنی قرآنی تعلیم ہے۔ پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔ سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ جو 27 اکتوبر 2017 کا تھا، اس خطبہ کے دوران خطاب کے دوران جوش خطابت کہہ لیں یا جلدی میں خاکسار کے منہ سے فرعون کے مکر و فریب اور چالاکیوں کی بجائے سہون یا زبان کی لغزش کی وجہ سے
حضرت موسیٰ علیہ کا نام نکل گیا تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا سہو جو ہے یا زبان کی لغزش جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور ہر انسان سے جلدی میں یا جوش میں خطاب کرتے ہوئے اس قسم کی لغزش ہونا ممکن ہے، تو مجھ سے بھی ہو گئی۔ دوسری بات میں یہ آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا خطبہ جب آن ایئر ہوا تو بعض جماعت احمدیہ محمود کے حضرات نے اس پر استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب میں نے ان کی میل کو دیکھا تو فوری طور پر میں نے بذریعہ ای میل ہی اپنی اس زبان کی لغزش کے حوالہ سے معذرت کر لی اور بتا دیا کہ ایک زبان کی ایک لغزش تھی، میں نے دیدہ و درستہ، میں نے یہ غلطی نہیں کی۔ تو میں نے وہاں پر حدیث بھی کوٹ کی کہ آنس نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری زبان کی لغزش پر تو انہوں نے استغفار فوراً پڑھنا شروع کر دیا، لیکن جماعت احمدیہ کا محمود میں پیش ہوئی مجھ سے موت کے حوالہ سے اتنا بڑا گناہ ہو چکا ہے، اور اس آج سے پہلے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری لوگوں کو پتہ نہیں تھا، جماعت احمدیہ کے لوگوں کو، احمدیوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب میرے بتانے کے بعد، کھول کے بتانے کے بعد، یہ ایک انتہائی سنگین گناہ جماعت احمدیہ محمود میں ہو چکا ہے، اور یہ لوگ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس بہت بڑے گناہ پر بھی نہ صرف استغفار کریں بلکہ شرمندہ بھی ہوں۔ یہ زبان کی لغزش کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی انسان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب گناہ کر لیں کچھ لوگ اور ان کی جماعتوں میں لوگوں کو پتہ نہ ہو، لیکن جب خدا کی طرف سے آنے والا مامور اس قسم کے گناہوں کی اس قسم کے گناہوں کو لوگوں کے آگے رکھ دے، دکھا دے کہ یہ گناہ ہیں، یہ غلطیاں کی ہوئی ہیں، تو اس کے بعد اس قسم کے گناہوں کو نہ صرف چھوڑنا چاہیے بلکہ اس پر استغفار بھی کرنا چاہیے اور اس پر شرمندہ بھی ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے جماعتی احمدیہ محمود کے جو بھائی ہیں احمدی، تو اس پر بھی توجہ کریں گے۔ اب میں سامعین کو جناب خالد احمدی صاحب کی ایک ای میل کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی ای میل میں انہوں نے ای میل جناب عزیزم محمد رسول اللہ صاحب کو لکھی، اور اس میں یہ 2 نومبر 2017 کی 1:45 پر انہوں نے لکھی تھی ای میل، اور اس میں انہوں نے حضور صاحب کے چند اشعار کا ذکر کیا ہے کہ حضور صاحب نے اپنے ان اشعار میں اولاد اپنی کو بہت نیک قرار دیا ہے، سب کچھ کا، یہ اولاد کیسے غلطی کر سکتی تھی، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کیسے غلطی کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے تو 1-2 شعر لکھے ہیں اپنی ای میل میں پورے تینوں جو ہیں وہ شعر ہیں، مطلب کہ قطع ہیں، وہ سارے پڑھ کے آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میرا آج کے خطبے کا موضوع بھی یہی ہے کہ اولاد سے متعلق حضور صاحب کے اشعار کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ اشعار جو اس طرح ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اشعار ہیں 1901 میں طبع ہوئے تھے۔ درسمین جو ہے اس وقت جماعت احمدیہ میں اس کے صفحہ 46 پر ہیں، اس وقت جو میرے پاس درسمین ہے اس کے صفحہ 46 پر ہیں یہ، اور یہ جو صفحہ 46 پر بشیر احمد، شریف احمد اور مبارکہ کی آمین کا عنوان ہے، تو وہاں پر یہ اشعار لکھے ہوئے، ایک طویل حضور صاحب کی ایک نظم ہے جس میں حضور صاحب نے اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں، انعامات ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا، اور اپنے بچوں کو بھی نیک اظہار کیا کہ میرے بچے بھی انشاءاللہ نیک ہوں گے، اور ہر نیک آدمی اپنی اولاد کے متعلق ہمیشہ نیک گمانی ہی کیا کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ نبی بھی اپنی اولاد کے متعلق یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ اولادیں دی ہیں، یہ ہمیشہ مطلب کہ سیدھے راستے پر چلیں گی اور نیک ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج میں خطبہ جمعہ میں جناب خالد احمدی صاحب کے یہ جو پیش کردہ اشعار ہیں حضور صاحب کے، اس کے متعلق ہی میں کچھ بتاؤں گا۔ تو ان اشعار کے متعلق کچھ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیش ہوئی مجھ کے متعلق کچھ حقائق میں مختصر عرض کروں گا، اگرچہ میں پیش ہوئی مجھ سے موت کے متعلق میں بڑے مضامین لکھ چکا ہوں۔ میری کتاب غلام مسیح الزماں تو مکمل طور پر اسی پیش ہوئی کے متعلق لکھی گئی ہے، اور وہ اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ میں تو میں نے ثابت کیا ہے کہ
وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود یعنی مسیح مبارک اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد السلام کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے اس کتاب کا۔ دوسرے حصے میں ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہمانگیر نظریہ کا ذکر ہے۔ تو وہ میرے دعویٰ جو ہے باؤ ذکی غلام مسیح زما ہونے کا، اس کا یہ ثبوت ہے، علمی ثبوت ہے۔ تو میں اب آج اشعار کے متعلق کچھ بتانے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں مختصراً کہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام احمد السلام کو ایک نشان رحمت کی بشارت دی تھی اللہ نے، اور پھر اسی تفصیلی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے دو وجودوں کا ذکر کر دیا۔ یعنی شروع میں تو یہ فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اسی نشان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے قدرت، رحمت اور قربت کا نشان قرار دیا، اسی کو فضل اور احسان کا نشان قرار دیا، اسی کو فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا ہے۔ یہ پیشگوئی کا مین جو ہے کردار ہے، اس پیشگوئی میں نشان رحمت ہے۔ اور اسی پیشگوئی میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے دو وجودوں کا ذکر کر دیا۔ وہ اس طرح کہ اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ سٹاپ ہو جاتا ہے یہاں پر، یہ فکرہ مکمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بات ختم کر دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہاں پر بھی سٹاپ ہے، آگے اللہ نے ایک بات دوسری کر دی۔ ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا ہوا، یہ ملم کا اپنا اجتہاد ہے، ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ الہامی لفظ نہیں ہے لڑکا، الہامی لفظ صرف ذکی غلام ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت النسل ہوگا۔ یعنی دو وجودوں کی اللہ نے بشارت دی، ایک کو لڑکا کہا، ایک کو ذکی غلام کہا۔ لڑکے کے متعلق اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ملہم کو کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت النسل ہوگا۔ ذکی غلام کے متعلق نہ اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں اور نہ ہی بعد میں جتنا بھی مبشر الہامی کلام محمدی مریم پر نازل ہوا تھا، ان کی وفات تک کسی الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق یہ وعدہ محمدی مریم سے نہیں کیا تھا کہ یہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہی نہیں، یعنی چھوڑ دیا۔ یعنی مطلب کہ اللہ نے یہ چیز ایک فیصلہ اپنے پاس رکھا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا اس ذکی غلام کے متعلق۔ چاہوں گا تو لڑکے کے طور پر دے دوں گا محمدی مریم کو، چاہوں گا تو اس کی نسل میں کسی وجود کو بنا دوں گا، ذکی غلام بنا دوں گا، مسلم موعود بنا دوں گا، اور چاہوں گا تو اس کی جماعت میں سے کسی کو اس پیشگوئی کا، ذکی غلام سے متعلقہ پیشگوئی کا مصداق بنا دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس یہ رکھا، ملہم کو نہیں بتایا، نہ ملہم کے الہامی کلام میں اس کا ذکر فرمایا، لڑکے کے متعلق بتا دیا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا۔ اس کے بعد پھر 7 اگست 1887 کو محمدی مریم کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام حضور سامنے بشیر احمد رکھا، اور اس کے متعلق جب پیدا ہوا تو اشتہار حضور صاحب نے جاری کیا، اس کا نام خوشخبری رکھا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اس اشتہار میں، اے ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیش گوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا۔ آج 16 ذی القعدہ 1304 ہجری مطابق 7 اگست 1887 میں 12 بجے رات کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا، فالحمدللہ علی ذالک۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141۔ سامعین کرام، مولود مسعود جب حضور نے فرما دیا تو اس کا مطلب تھا کہ بالواسطہ حضور صاحب نے اپنے اسی لڑکے کو بشیر احمد جو اول تھا، مطلب کہ نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزما سے متعلقہ جو پیشگوئی ہے اس کا مصداق قرار دے دیا اسے، اس لڑکے کو مولود مسعود فرما کر۔ لیکن یہ جو لڑکا ہے بشیر احمد اول 4 نومبر 1888 کو فوت ہو گیا، یعنی 15 ماہ کے بعد یہ لڑکا فوت ہو گیا۔ بشیر احمد اول کی وفات پر ایک شدید ابتلا پیدا ہو گیا جماعت میں، یعنی بڑے بڑے مخلص جو لوگ تھے حضور صاحب کے ارد گرد ان پر بھی ایک زلزلہ آ گیا۔ بعض اس میں سے مطلب کہ بعض لوگوں نے ان میں سے ارتداد اختیار کر لیا، اور یہ ابتلا جو تھا اس کے متعلق میں بعد میں ذکر کروں گا۔ تو اس کے بعد حضور صاحب نے
حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 دسمبر 1888 کو ایک خط لکھا، تفصیلی خط ہے۔ اس میں حضور حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ 20 فروری 1886 کی پیشگی در حقیقت 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی۔ یعنی حضور صاحب نے اس الہامی پیشگوئی کو، یعنی ایک لڑکا اور ذکی غلام کو ایک ہی وجود سمجھ لیا تھا۔ اس کی حضور صاحب وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ دراصل 2 پیشگوئیاں تھیں، میں نے غلطی سے اس کو ایک سمجھ لیا۔ اور پھر حضور صاحب فرماتی ہیں اور پھر بعد میں بشیر کی موت سے پہلے خود الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ یہ مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 75 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد حضور صاحب نے اسی وفات کے حوالہ سے، بشیر احمد اول کی وفات کے حوالے سے ایک سبز اشتہار جاری فرمایا، یعنی ایک حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر، ایک رسالہ لکھا۔ اور چونکہ یہ رسالہ سبز رنگ کے صفحات پر شائع ہوا، اس لیے سبز اشتہار کے نام سے یہ موسوم ہو گیا۔ اس سبز اشتہار میں حضور صاحب فرماتے ہیں، میں وہ حوالہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ یعنی حضور صاحب 2 لڑکے قرار دے رہے ہیں ابھی بھی، سبز اشتہار لکھتے وقت بھی۔ اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش ہوئی ہے جو فوت ہو گیا، اس کے متعلق وہ فرما رہے ہیں کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ یعنی کہ وہ جو مسلم موت کی پیش ہوئی ہے، اس وقت حضور صاحب سبز اشتہار لکھتے وقت فرما رہے ہیں کہ اس کا مصداق یعنی سبز اشتہار میں کہ دوسرا بشیر ہوگا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ دوسرا بشیر پیدا ہوا کہ اس وقت پھر کیا ہوا؟ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب دوسرا بشیر پیدا ہوا، یعنی یہ 12 جنوری 1899 کی بات ہے، حضور صاحب نے ایک اشتہار لکھا جس کا نام رکھا تکمیل تبلیغ۔ اس اشتہار میں حضور صاحب نے یہ جو سبز اشتہار میں فرمایا تھا کہ دوسرا بشیر ہی پسر موعود ہوگا یا مسلم موعود ہوگا، اس اشتہار میں تکمیل تبلیغ میں حضور صاحب نے سبز اشتہار کے اپنے اس بیان سے رجوع فرما لیا۔ یعنی حضور صاحب پیچھے ہٹ گئے، اپنے بیان سے نظر انداز کر دیا، یعنی اس پر قائم نہ رہے۔ حضور صاحب اس اشتہار میں فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 191 حاشیہ۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، آج 12 جنوری 1899 میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے۔ آگے حضور صاحب فرماتی ہیں، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی۔ یعنی حضور صاحب فرماتی ہیں بالفعل محض تفاول کے طور پر میں نے نام رکھا ہے اس کا، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے، لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدا عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدوں کو پورا نہ کر لے۔ مجھے ایک خواب میں اس مسلم موعود کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا، اے فخر الرسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ اے زی راہ دور آمدہ۔ پس اگر حضرت باری جل شانہ کے ارادہ میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس پسر کے پیدا ہونے میں، جس کا نام بطور تفاول بشیر الدین محمود رکھا گیا ہے، ظہور میں آئی، تو تعجب نہیں کہ یہی لڑکا موعود لڑکا ہو، ورنہ وہ بفضل ہی تعالیٰ دوسرے وقت پر آئے گا۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ اس اشتہار جو ہے تکمیل تبلیغ میں حضور صاحب نے سب اشتہار کا جو اپنا بیان تھا یا جو اپنا ان کا خیال تھا یا گمان تھا کہ یعنی
پسر موعود یعنی دوسرا بشیر کے متعلق ہے جو پیش ہوئی، تو اس سے حضور صاحب نے رجوع فرما لیا، پیچھے ہٹ گئے، یعنی چھوڑ دیا اس کو، کیونکہ حضور صاحب نے فرما دیا کہ یہ جو بشیر ثانی ہے اس کا نام میں بطور تفاول بشیر و محمود رکھ رہا ہوں۔ جب کامل انکشاف اللہ مجھ پر کر دے گا تو پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا۔ یعنی قطعی طور پر انہوں نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش پر یہ نہیں کہا کہ یہی میرا وہ لڑکا موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مصلح ہے یا پسر موعود ہے یا موعود نشان رحمت ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ تو میں آپ لوگوں کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ 1894 اور 1897 تک بھی حضور صاحب کو مسلم موعود کے متعلق کوئی انکشاف نہ ہوا، یعنی حضور صاحب نے بابانگ بلند وہ کہتے رہے 1897 تک کہ ابھی تک کوئی مجھ پر انکشاف نہیں ہوا، کسی لڑکے کے متعلق میں نے یہ تعین نہیں کیا کہ یہ میرا لڑکا مسلم موعود یا پسر موعود ہے۔ میں ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں اس حوالے سے۔ مئی 1897 میں حضور صاحب اپنے کسی مخالف کے جواب میں رسالہ حجت اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے۔ اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔ 1897 تک حضور صاحب کے تینوں لڑکے پیدا ہو چکے تھے، بشیر الدین محمود احمد بھی، بشیر احمد بھی اور شریف احمد بھی۔ یہ سٹیٹمنٹ حضور صاحب کا جو بیان ہے بتا رہا ہے کہ حضور صاحب نے اس وقت تینوں لڑکوں میں سے کسی کے متعلق یہ نہیں کہا تھا کہ ان میں سے یہ فلاں میرا لڑکا موعود مصلح ہے یا پسر موعود ہے، کیونکہ حضور صاحب فرما رہے ہیں اور مخاطب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا الہام ہے میں نے لکھا ہوا ہے یا اللہ کا مجھ پر نازل ہوا تو وہ مجھے دکھائیں۔ میں اب بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ حضور صاحب پر مسلم موعود کا واضح انکشاف اور تعین کب ہوا۔ تو اس حوالے سے سامعین کرام، حضور صاحب آپ یاد رکھیں کہ حضور صاحب ابتدا سے ہی اپنے 3 کو 4 کرنے والے لڑکے کا انتظار فرما رہے تھے، جو نہ صرف آپ علیہ السلام کے فہم بلکہ الہام کے مطابق پسر موعود یعنی مسلم موعود تھا، جیسا کہ آپ السلام اپنی کتاب انجام آتم میں فرماتے ہیں۔ یہ عربی ہے، اس کو میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 182، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کے متعلق خوشخبری پر خوشخبری دی یہاں تک کہ ان کا عدد 3 تک پہنچ گیا، اور ان کے وجود سے پہلے الہام کے ساتھ ان کی خوشخبری دی، سو میں نے ان خبروں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے خاص و عام میں شائع کیا، اور تم ان اشتہاروں کو پڑھتے ہو پھر تعصب کی وجہ سے ان کی پرواہ نہیں کرتے، اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی خوشخبری دی ہے اور فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ ایک اور حوالہ سن لیجئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو ایک وہ زمانہ تھا جو زمیمہ انجام آتم کے صفحہ 15 میں یہ عبارت لکھی گئی تھی، ایک اور الہام ہے جو 20 فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ اس وقت ان تینوں لڑکوں کا جو اب موجود ہیں نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے ہیں جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھو یہ کس قدر بزرگ نشان ہے۔ یہ حوالہ تیاق القلوب کا ہے، غالباً وہ جلد جو ہے وہ 15 ہے، اور اسی کے 222 تا 223 صفحات پر یہ حوالہ ہے۔ اچھا سامعین کرام، 14 جون 1899 کے دن آپ علیہ السلام کا یہ جو چوتھا 3 کو 4 کرنے والا لڑکا تھا وہ پیدا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے آپ کا نام، اس کا نام مبارک احمد رکھا۔ حضور اسلام اس 3 کو 4 کرنے والے اپنے فرزند کے متعلق فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221، یہ تیاق القلوب کتاب ہے حضور السلام کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے۔ اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ اس قسم کے الفاظ بشیر الدین محمود احمد کے متعلق کسی بھی جگہ آپ لوگوں کو حضور صاحب کی کتب میں نہیں ملیں گے۔
جو مبارک احمد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرا حوالہ سنیے، یہ صفحہ 221 ہے، وہی کتاب ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس قصے چہارم کی پیش گوئی کو 14 جون 1899 میں، جو بمطابق 4 صفر 1317 ہجری تھی، بروز 4 شنبہ پورا کر دیا۔ یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔ مبارک احمد کو بھی، یعنی 3 کو 4 کرنے والے اس لڑکے کو بھی حضور صاحب مولود مسعود لکھ رہے ہیں۔ اگلا حوالہ سنیے، یہ بھی اسی کتاب کا ہے، صفحہ نمبر 223 ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صاحبو وہ دن آ گیا اور وہ چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا، صفر 1317 ہجری کی چوتھی تاریخ میں بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کے عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے۔ اس کی نسبت 4 پیش گوئیاں ہوئیں۔ یہ 4 صفر 1317 ہجری کو پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا، یعنی بدھ۔ یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹے میں پیدا ہوا، یہ خود چوتھا تھا۔ اب سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مبارک احمد کے پیدا ہونے کے بعد مبارک احمد کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ظاہر ہوئی۔ ستمبر 1907 میں حضور صاحب کو ایک خواب آئی مبارک احمد کے متعلق۔ سنیے، حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 618 پر خواب ہے حضور صاحب کا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خواب میں دیکھا کہ پانی کا گڑھا ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا۔ بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا۔ پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے۔ یہ غور کریں ان کے الفاظ پر، پھر اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے، یعنی کہ مسیح مبارک احمد۔ اس خواب میں بھی اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو بتا رہا ہے کہ مبارک احمد کی بجائے ایک اور لڑکا میں آپ کو دوں گا، یعنی خواب میں یہی ملتا ہے، تو جی یہ صاف پتہ لگتا ہے۔ مبارک احمد جو تھا وہ 16/17/1907 کو فوت ہوا، یعنی کوئی 7 سال کی عمر ہوگی، 7 یا 8 سال۔ مبارک احمد کی وفات کے بعد یعنی 16 ستمبر 1907 کو اسی دن یہ الہام ہوتا ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ سب کو الہام ہوتا ہے کہ انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619 پر یہ الہام ہے۔ اکتوبر 1907 میں جا کر پھر اللہ تعالیٰ کا الہام آپ پر نازل ہوتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسیح مبارک احمد کو عید قرار دیا ہے اپنے الہامی کلام میں۔ مسیح مبارک احمد کے حوالہ سے سامعین کرام، حضور صاحب 5 نومبر 1907 کو فرماتے ہیں، یہ تذکرہ 622 پر الفاظ ہیں حضور صاحب کے، لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو با منزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے با مجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی تاکہ یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ سامعین کرام، اب آتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے اشتہار تکمیل تبلیغ میں فرمایا تھا، جیسے کہ ابھی میں نے وہ پڑھا ہے، حوالہ پورا پڑھا ہے، میں آپ اس کی 1-2 لائنیں پڑھتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، آج 12 جنوری 1899 میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور موعود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ 12 جنوری 1899 کے بعد سے لے کر اپنی وفات تک حضور صاحب نے بشیر الدین محمود کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا، کوئی بات نہیں کی کہ یہ میرا پس موعود ہوگا، یہ میرا مسلم موعود ہوگا، کچھ بھی نہیں کہا، خاموش ہو گئے۔
دوسری بات یاد یہ رکھیں کہ یہ جو کامل انکشاف کا وعدہ ہے حضور صاحب نے اپنے پیروکاروں سے کیا تھا، یہ کامل انکشاف حضور صاحب نے اپنے چوتھے لڑکے مبارک احمد کے متعلق پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس چوتھے لڑکے کو مولود مسعود بنایا ہے، یعنی مجھ سے موت بنایا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے 14 جون 1899 کو پیدا ہوا اور 16 ستمبر 1907 کو فوت ہو گیا۔ مبارک احمد کی وفات کے بعد یہ پیشگوئی جو ہے سامعین کرام، یعنی الہامی پیشگوئی مسیح موعود یا کہیں، یا الہامی پیشگوئی موعود ذکی غلامی مسیح الزماں کہہ لیں، یہ مبارک احمد سے بھی آگے اس کے مثیل کی طرف چلی گئی۔ اللہ نے آگے کر دی پیشگوئی۔ مبارک احمد کی وفات کے بعد حضور صاحب کے گھر میں مثیل مبارک احمد کے طور پر کوئی جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا۔ اے میرے احمدی بھائیوں، اگر آپ لوگوں کے علم میں ہو تو مجھے اس مثیل مبارک احمد جو بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو دیا ہو، اس کا مجھے نام بتائیں۔ 14 جون 1899 کے بعد وہ حضور صاحب کے گھر میں 26 مئی 1908 تک وہ درمیان کو پیدا ہوا ہو، یا حضور صاحب کے وفات کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں 1 سال تک کوئی حضرت ام المومنین نصرت جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہو۔ مجھے دکھا دے وہ کون سا مثیل مبارک احمد ہے۔ میں یہاں پر خالد احمدی صاحب سے بطور خاص کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ مثیل مبارک احمد وہ کون لڑکا ہے جو مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور پھر بڑا ہوا، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں وہ مسلم موعود ہوں، 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کا مصداق ہوں۔ کو ہے؟ مجھے بتائیں۔ جب مجھے بتا دیں گے تو اس کے بعد میرا دعویٰ ختم ہو جائے گا، اس کی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مثیل مبارک احمد بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا، دے ہی نہیں ان کو۔ جیسے کہ پھر میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ پیشگوئی جو تھی مبارک احمد سے آگے حضور صاحب کی روحانی ضروریت کی طرف منتقل ہو گئی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت یا روحانی اولاد کی طرف منتقل ہو گئی۔ ذکی غلام یعنی پسر موعود اور مسلم موعود سے متعلق سامعین کرام آخری الہامی بشارت جو ہوئی ہے وہ 6-7 نومبر 1907 کو ہوئی تھی۔ میں یہ خالد واسطی احمد صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ 14 جون 1899 کے بعد حضور صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا مثیل مبارک احمد کون سا لڑکا پیدا ہوا؟ اگر آپ مجھے نام لے دیں، اس کا بتا دیں، تو اس کے بعد میرا دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس بات کا؟ سارے ہمارے جھگڑے جو ہیں، ای میل فورم پر بحثیں ہو رہی ہیں، سخت زبان استعمال کی جائے، کس کے سب ختم ہو جائے گی۔ مجھے بتا دیں کہ وہ مثیل مبارک احمد حضرت مرزا صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا کون سا وہ وجود ہے پیدا جو ہوا تھا؟ آپ نہیں بتا سکتے، پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو اصل میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ اصل حقیقت کی طرف آئیں، نہ کہ بے مقصد بحثیں کریں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، 6-7 نومبر 1907 کو جو آخری الہام ذکی غلام یا مثیل مبارک کے متعلق جو ہوا تھا وہ اس طرح ہے کہ اللہ فرماتا ہے صاحب اللہ کا غلامن زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ یہ الہامی الفاظ جو ہیں تذکرہ میں 626 صفحات پر ملتے ہیں۔ ان کا ترجمہ اس طرح ہے کہ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ سامعین کرام، موعود ذکی غلام یعنی مثیل مبارک احمد یا موعود یحییٰ، اس وجود نے یا مسلم موعود، اس وجود نے جماعت احمدیہ میں 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے، مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامی کلام یعنی وحی کے مطابق۔ آپ مجھے بتائیں
کہ مرزا غلام احمد صمد کے گھر میں 6-7 نومبر 1907 کے بعد وہ کون سا جسمانی لڑکا پیدا ہوا جس کو ہم مسیل مبارک احمد یا مئو ذکی غلام مسیح الزمان یا مجھ سے موت کہہ سکیں؟ کوئی نہیں پیدا ہوا، اللہ نے دیا ہی نہیں، پیدا کیسے پھر ہو سکتا تھا؟ اب میں جناب خالد احمدی صاحب کے جو اشعار ہیں، جس کا جو موضوع ہے آج کا میرے خطبے کا، اس کی طرف آتا ہوں۔ خالد احمدی صاحب نے یہ اپنی ای میل میں کافی بد زبانی کی ہے، سخت زبان استعمال کی ہے، محمد رسول اللہ صاحب کے متعلق بھی کی ہے، میرے متعلق بھی بہت سخت زبان لفظ کی ہے استعمال انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ سخت زبان یا بد زبانی کرنے سے کوئی جھوٹ حقیقت نہیں ہو سکتا، سچ نہیں ہو سکتا۔ سچ سچ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سچائی ہے تو دلیل کے ساتھ میرے آگے پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی آپ کے پاس صداقت ہوئی تو میرا تو دعویٰ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ اب میں آتا ہوں ان اشعار کی طرف جن کے متعلق خالد احمدی صاحب کہتے ہیں، یا یہ شور ڈالا ہوا انہوں نے کہ جی یہ اشعار ہیں، یہ وجود کیسے مطلب غلطی کر سکتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ میں وہ اشعار پڑھتا ہوں۔ یہ جو اشعار ہیں درسمین کے صفحہ 46 پر ہیں۔ ان اشعار میں حضور اسم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، خدایا تیرے فضلوں کو کروں یاد، بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد۔ کہا ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد، بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہوں شمشاد، خبر مجھ کو یہ تو نے بارہا دی، فسبحان الذی اخزل آدی۔ میری اولاد سب تیری عطا ہے، ہر ایک تیری بشارت سے ہوا ہے، یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہے، یہی ہیں پنج تن جن پر بنا ہے، یہ تیرا فضل ہے اے میرے ہادی، فسبحان الذی اخزل آدی۔ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا، جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس میں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا۔ بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخزل آدی۔ سامعین کرام، خالد احمدی صاحب نے تو یہ سارے شعر نہیں لکھے اپنی ای میل میں، تو میں نے پورے وہ 3 کتاب ہیں آپ لوگوں کے آگے۔ اب میں ان کتاب کے متعلق جو اشعار ہیں ان کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ سامعین کرام، اور بطور خاص جناب خالد احمدی صاحب، یہ اشعار جو ہیں جو اب نے پڑھی ہیں یہ الہامی نہیں ہیں، بلکہ حضور صاحب کا اپنی اولاد کے متعلق نیک گمان تھا۔ درسمین میں الہامی اشعار بھی ہیں، اور وہ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو ہے، دیکھیں یہ جو بشیر احمد، شریف احمد اور مبارکہ کی آمین، یہ ہیں یہاں پر سے یہ اشعار میں نے پڑھے ہیں۔ قطر یہاں پر حضور صاحب نے نہیں یہ لکھا ہے کہ ان اشعار کے متعلق یہ الہامی اشعار ہے، بلکہ درسمین میں ہی کچھ ایسے اشعار بھی ہیں جن کے متعلق حضور صاحب نے فرمایا یہ الہامی اشعار ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہیں، دیکھیں یہ صفحہ 163 پہ الہامی اشعار، الہامی مصرع۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو اشعار ابھی میں نے پڑھے ہیں کہ حضور صاحب کے اپنا اشعار ہیں، خود لکھے ہیں انہوں نے، الہامی نہیں ہیں، اور حضور صاحب کا یہ نیک گمان تھا اپنی اولاد کے متعلق۔ تو اب میں کچھ تفصیل بتاتا ہوں ان اشعار کے حوالہ سے دوبارہ۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ بشیر اول کو حضور صاحب نے مولود مسعود قرار دے کر بالواسطہ رنگ میں اسے پسر موعود یا موعود مسلح ہونے کا گمان کیا تھا، لیکن یہ جو بچہ تھا بشیر احمد اول، یہ 15 مہینے کے بعد فوت ہو گیا، اور اس کے بعد ایک شدید ابتلا پیدا ہو گیا۔ اس ابتلا کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب لکھتے ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 130 پر الفاظ ہیں، حضور صاحب کا یہ الہام ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے یہ الفاظ پڑھے تھے یا یہ الہام پڑھا تھا، اب بھی میں پڑھتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اس یعنی بشیر احمد اول کی موت کی تقریب پر بعض مسلمانوں کی نسبت یہ الہام ہوا۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون قالوا تاللہ تفتأ تذکروا یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین شاہت الوجوہ فتولی عنہم حتی ہیں۔
ان الصابرین یوفا اجرہم بغیر حساب۔ ترجمہ اس طرح حضور صاحب نے لکھا ہے، اب خدا تعالیٰ نے ان آیات میں صاف بتلا دیا کہ بشیر کی موت لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک ضروری امر تھا۔ جو کچے تھے وہ مسلم موت کے ملنے سے نا امید ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تو اسی طرح اس یوسف کی باتیں ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ کئی مرگ ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ سو خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ ایسوں سے اپنا منہ پھیر لے جب تک کہ وہ وقت پہنچ جائے، اور بشیر کی موت پر جو ثابت قدم رہے ان کے لیے بے اندازہ اجر کا وعدہ ہوا۔ یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں اور کوتا بینوں کی نظر میں حیرت ناک۔ یہ مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا گیا تھا۔ اس میں حضور سامنے یہ اس الہام کا تذکرہ فرمایا ہوا ہے۔ اس الہام سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ جو مسلم موعود ہے وہی اصل میں موعود یوسف ہے حضور صاحب کا، اور وہی محمدی مریم جو ہے اس کو جو ذکی غلام ملا تھا، یہ مسلم موعود، یہ موعود یوسف وہی وجود ہے، الگ الگ یہ وجود نہیں ہے، ایک ہی وجود ہے۔ اسی وجود کو حضور صاحب موعود یوسف بھی فرما رہے ہیں۔ اب جب بشیر احمد اول فوت ہو گیا تو حضور صاحب نے، جس کا ابھی میں نے سبز اشتہار کا حوالہ بھی پڑھا ہے، گمان کر لیا کہ بشیر ثانی وہ شاید پسر موعود ہو یا مجھ سے موعود ہو، لیکن اس کی پیدائش پر حضور صاحب نے وہ جو اپنا سبز اشتہار کا بیان تھا کہ یہ جو پیش ہوئی اگلی دوسرے بشیر کے متعلق ہے، اس سے رجوع فرما لیا، یعنی اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور یہ بھی فرمایا تھا اس میں تکمیل تبلیغ جو آپ کا اشتہار تھا کہ میں اس بچے کا نام یعنی بشیر ثانی کا نام بطور تحفہ رکھ رہا ہوں، بشیر اور محمود، اور اللہ تعالیٰ کے کامل انکشاف کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرا کون سا لڑکا، یہ لڑکا میرا مسلم موعود ہے، پسر موعود ہے یا کوئی اور ہے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب کو غلام کی بار بار بشارت ہوتی رہی، اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ ذکی غلام کے آگے حضور صاحب نے بریکٹ میں لڑکا لکھا۔ شروع سے ہی حضور صاحب کے دل میں یہ بات پڑ گئی یا اللہ نے ڈال دی یا انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو ذکی غلام ہے یہ میرا لڑکا ہوگا جسمانی، اور اپنی وفات تک اسی خیال پر وہ قائم رہے، اور اس ذکی غلام کو مسلم موعود کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے۔ لیکن حضور صاحب کو غلام کی بار بار بشارت ہوتی رہی۔ حضور صاحب اس غلام کو اپنا لڑکا سمجھ کر لڑکوں کی پیش گوئی کرتے رہے جماعت کے آگے، اپنے پیروکاروں کے آگے یا دنیا کے آگے، اور پھر لڑکے بھی پیدا ہوتے رہے سامعین کرام، اور حضور صاحب ان لڑکوں کے نام بھی تفاول کے طور پر رکھتے رہے، اور اس طرح غلام کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھنے کی وجہ سے حضور صاحب کے سارے لڑکے مبشر بن گئے یا بنتے گئے۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، یاد رکھیں کہ بار بار غلام کی بشارت ہوتی رہی، حضور صاحب اس غلام کے متعلق سمجھتے رہے کہ یہ میرا لڑکا پیدا ہوگا، تو لڑکا اللہ تعالیٰ لڑکے دیتا بھی رہا، پھر وہ اس طرح پھر لڑکے پیدا بھی ہوتے رہے، تو اس طریقے سے وہ لڑکے سارے حضور صاحب کے مبشر بن گئے۔ بالآخر حضور صاحب نے 14 جون 1899 کے لڑکے کو پیدا ہونے والے لڑکے مبارک احمد کے متعلق قطعی انکشاف فرما دیا کہ یہ میرا 3 کو 4 کرنے والا لڑکا پسر موعود یا مسلم موعود ہے۔ اس کی ابھی میں نے وضاحت کر چکا ہوں پہلے۔ بعد میں کیا ہوا، یہ مبارک احمد بھی فوت ہو گیا۔ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد سامعین کرام غلام کی 8 بشارتیں ہوئیں، لیکن حضور صاحب کے گھر میں کوئی جسمانی لڑکا پیدا نہ ہوا۔ سامعین کرام آپ یاد رکھیں کہ حضور صاحب کے غلام کو اپنا لڑکا سمجھنے اور اس کی بار بار بشارت ہونے کی وجہ سے حضور صاحب کے سارے لڑکے مبشر بن گئے۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، یاد رکھیں ذہن میں۔ حالانکہ حضور صاحب کو صرف 2 وجودوں یعنی ایک لڑکا اور ایک غلام کی، ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، یعنی 2 وجودوں کی ہی بشارت تھی۔ یہ ذکی غلام جو ہے اور مسیح مبارک احمد تو حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ بار بار بشارت دیتا رہا ہے۔ وہ اس لیے دیتا رہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ اپنی ملہم کی اس اجتہادی غلطی کو دور کرنے کے لیے بار بار بشارت دے رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ اے میرے بندے، میں نے تو اس کو ابھی پیدا کرنا، میں بشارت دے رہا ہوں ابھی اس کی، میں تو اس کو پیدا کروں گا بعد میں. لیکن ملہم جو ہے ہر دفعہ جب لڑکی کی بشارت ہوتی تھی، غلام کی بشارت ہوتی تھی، تو ان کا لڑکا سمجھ لیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے تھے اس کے مطابق، ملہم کے فہم کے مطابق وہ لڑکے دے بھی دیے، اور اس طرح لڑکے وہ ایک لحاظ سے وہ مبشر بن گئے. لیکن 14 جون 1899 کے بعد 8 دفعہ غلام کی بشارتیں نازل ہوئیں محمدی مریم پر، لیکن کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ غلام لڑکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو 13 الہامی بشارتیں ہوئی ہیں غلام کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 13 جسمانی لڑکے پیدا ہونے چاہیے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ سے کل اولاد ملا کر بھی لڑکے اور لڑکیاں 10 بچے پیدا ہوئے، یعنی ٹوٹل بھی 13 نہیں بنتے. تو اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی بشارت تو اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام نازل کرتا تھا تاکہ میں اپنے بندے کی اس اجتہادی غلطی کو دور کر دوں کہ میں نے ابھی بشارت نہ دے رہا ہوں، میں بعد میں پیدا کروں گا، دوں گا میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غلام کی بشارت سے سمجھتے تھے، کرتے تھے، اپنا اجتہاد کرتے رہے کہ یہ لڑکا میرا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جتنے لڑکے دینے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنے لڑکے بھی اللہ نے دے دیے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے جتنے لڑکے اپنے بندے کو دینے تھے وہ دے دیے ہیں، اس کے بعد بھی غلام کی بشارت کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے الہامی بشارتی غلام کی اور جاری رکھی. 8 الہامی بشارتیں کی 14 جون 1899 کے بعد. اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان 8 الہامی بشارتوں میں بتایا ذکی غلام کے متعلق کہ یہ ذکی غلام تیرا جسمانی لڑکا تو ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے قطعی طور پر آگے فرما دیا کہ یہ مسیح مبارک احمد ہے. مسیح مبارک احمد کون ہوگا؟ جو مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا. اگر یہ مسیح مبارک احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا جسمانی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ضرور پیدا ہوتا، لیکن اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، دیا ہی نہیں. تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اس طرح یہ جو ذکی غلامی مسیح الزمان یا مسلم موعود یا مسیح مبارک احمد یا موعود یحییٰ، یہ جو الہامی پیشگوئی ہے، عظیم پیشگوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی لڑکوں سے نکال کر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی طرف منتقل کر دی. روحانی ضروریت کہہ لیں، روحانی اولاد کہہ لیں، اس کی طرف منتقل کر دی. سامعین کرام، مختلف موقعوں پر اپنے بچوں کی آمینوں کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشعار نظم کیے تھے، ان میں آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں کو مبشر کہا اور انہیں نیک کہا تھا. حالانکہ یہ سب کچھ غلام کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھنے کی وجہ سے ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو اپنا لڑکا سمجھتے رہے، تو وہ لڑکے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ابھی میں نے کہا وہ پیدا بھی ہوتے رہے، لیکن غلام تو تھا ہی نہیں لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو مسلم موعود ہے، کیونکہ وہ تو پیدا ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ جو اشعار الہامی جو ہیں نہیں ہیں، جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، وہ الہامی نہیں ہیں اشعار، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گمان ہے اپنے اولاد کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بشارت کے طور پر بخشی ہے. مبشر کیسے بنی یہ اولاد ساری میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ غلام کی بشارت بار بار ہوتی رہی، اور غلام کی بشارت تو اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہا تھا کہ میں اپنے بندے کی، اپنے ملہم کی اس اجتہادی غلطی کو دور کر دوں کہ وہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں. اور پھر اگر ہم دیکھیں حضرت مرزا صاحب وسلم کی وحی کو تو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو مسلم موعود ہے، یہ جو ذکی غلام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ان کو بطور لڑکا. تو یہ جو اشعار ہیں حضور صاحب نے اپنی اولاد کو نیک قرار دیا ہے، یہ حضور صاحب کا اپنا گمان تھا اپنی اولاد کے متعلق، یہ الہامی اشعار قطعاً نہیں ہے. تو ملہم کے غلام کو لڑکا سمجھنے کی وجہ سے یہ سارے لڑکے جو ہیں سارے مبشر بنے، اور ملہم نے انہیں نیک قرار دیا. تو میں نے ابھی وہ آپ کو الہامی اشعار بھی دکھا دیے ہیں جو در سمین میں حضور صاحب نے ان اشعار پر لکھا ہوا ہے کہ یہ الہامی اشعار ہیں یا الہامی مصرے ہیں. لیکن یہ جو بنے ابھی شعر پڑھے ہیں جو خالد احمد ڈی صاحب جو بتا رہا ہے، ان کے متعلق تو حضور صاحب نے کہا ہی نہیں ہے کہ یہ الہامی میں کلام ہے میرا سارا، نہ قطعاً نہیں. حضور صاحب کا اپنا گمان ہے. حضور صاحب نے شاعری کی، وہ انہوں نے نظمیں لکھیں، اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا، اور لیکن وہی ذکی غلام کو اپنا بار بار بشارت ہونے کی وجہ سے جب انہوں نے سمجھا
کہ پھر وہ لڑکے پیدا ہوتے رہے، تو اس کی وجہ سے حضور صاحب نے اپنی اولاد ساری کو مبشر قرار دیا اور کہا کہ یہ میری نیک اولاد ہے. اس کا اپنی نظموں میں کافی جگہ پر ذکر کیا ہوا ہے. تو بس بہرحال یہ یاد رکھیں کہ یہ قطعاً اشعار الہامی نہیں ہیں، حضور صاحب کے اپنے لکھے ہوئے اشعار ہیں. ہاں، نیک گمان کے طور پر حضور صاحب نے ان اشعار میں اپنی اولاد کو نیک قرار دیا ہے. آگے سنیے کہ غلام کے متعلق 13 الہامی بشارتیں جو ہوئی تھیں آپ علیہ السلام پر، وہ اللہ تعالیٰ کی پاک اور مقدس وحی ہیں جو حضور صاحب پر نازل ہوئی تھی. یہ جو ہیں وہ 13 الہام ہے، یہ دونوں طرف ہیں. 13 مبشر الہام ہیں. یہ اللہ کی پاک وحی ہے جو حضور صاحب پر نازل ہوئی تھی. اس وحی کو حضور صاحب نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا الہامی کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا، یہ وحی ہے. یہ اشعار قطعاً الہامی کلام نہیں ہے. وہ کیوں حضور صاحب نے اپنی اولاد کو کہا نیک، وہ اس کی میں نے تفصیل بتا دی آپ لوگوں کو. لیکن یہ وحی ہے، 13 بشارتیں جو غلام کو متعلق ہیں، یہ اللہ کی پاک وحی ہے جو میرا صاحب پر نازل ہوئی. اب میں کچھ حضور صاحب نے اپنی وحی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضور صاحب اپنی وحی کے متعلق فرماتے ہیں، سامعین کرام، یہ عربی الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے: اگر میری وحی قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دوں. یعنی اپنی وحی جو ہے الہامی بشارتوں کے متعلق حضور صاحب فرما رہے ہیں. اشعار کے متعلق انہوں نے کہی، ان کی باتیں کہی نہیں تھی. یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں روحانی خزائن جلد 5 ہیں، صفحہ 21 پر ہیں. آگے سنیے، ایک اور میں بتاتا ہوں کہ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412 پر حضور صاحب لکھتے ہیں: اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے، اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں. یہ باتیں حضور صاحب میں الہامی کلام کے متعلق فرما رہے ہیں، اشعار کے متعلق نہیں کہہ رہے. آگے لکھتے ہیں حضور صاحب: اور میری آخرت تباہ ہو جائے، وہ کلام جو میرے دل پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے. اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر. یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں. خالد احمدی صاحب، کیا حضور صاحب نے اپنے اشعار کے بارے میں یہی کچھ فرمایا ہے، یہ جو ابھی میں نے ان کا حوالہ پڑھا ہے؟ نہیں، حضور صاحب نے اپنی وحی جو ہے مبشر الہامی کلام جو غلام کے متعلق ہے اس کے متعلق یہ باتیں فرمائی ہوئی ہیں. یہ جو ہے 13 الہامی بشارتیں ہیں، اشعار کے متعلق نہیں حضور صاحب نے فرمایا. حضور صاحب اپنے منظوم فارسی کلام جو ہے آپ علیہ السلام کا، یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحات 477 478 پر یہ حضور صاحب کے یہ اشعار ہیں. میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. حضور صاحب فرماتے ہیں: آنچ من بے شوم ز وحی خدا، با خدا پاک دان نمش ز خطا. جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں. ہم چو قرآن منزہ اش دانم، از خطاہا ہمیست ایمانم. میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے. ہست این با خدا ہست این کلام مجید، از دہان خدائے و مجید. خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدائے قدوس اور بزرگ اور واحد خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے. آن یقینے کہ بود عیسیٰ را بر کلامے کہ شد برو الکا. وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا. وہاں یقین کلیم بر تورات، وہاں یقین آئے سید السادات. اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر تھا، اور وہ یقین جو سید المرسلین کو حاصل تھا، یعنی قرآن کریم کے بارے میں. کم نیم زاں ہما باروئے یقین، ہر کے گوید دروگ ہست لعین. میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں. جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے. خالد احمدی صاحب، یہ جو الفاظ ہیں حضور کے اس الہامی کلام کے متعلق ہیں جو ذکی غلام کے حوالہ سے محمدی مریم مرزا غلام اسلام پر نازل ہوا تھا. یہ الفاظ حضور کے الہامی جو اشعار ہیں ان کے اپنے درسمین کو ان کے متعلق نہیں ہیں.
در یاسمین میں جو الہامی اشعار ہیں حضور صاحب نے خود لکھ کر بتا دیا کہ یہ الہامی اشعار ہیں، یہ الہامی مصرے ہیں. لیکن یہ جو اشعار ہیں حضور صاحب کے ابھی میں نے فارسی کے پڑھے، یہ الہامی کلام کے متعلق حضور صاحب نے فرمایا، اپنی وحی کے متعلق بتائے ہیں کہ جو حضور صاحب پر غلام کے متعلق اللہ نے نازل فرمائی تھی. تو اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ وجود جو ذکی غلام ہے بطور مسیل مبارک احمد حضرت مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد یعنی حضور صاحب کا کوئی لڑکا کیسے مجھ سے ذکی غلام بن سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی لڑکا حضور صاحب کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مجھ سے مود ہوں، تو اس کی جو دعویٰ ہے وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی وحی میں بتا دیا اپنے ملہم کو کہ میں تو دے ہی نہیں رہا آپ کو. وہ تو 6-7 نمبر 907 کے بعد پیدا ہونا ہے. حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی جماعت میں پیدا ہونا ہے، لڑکوں میں نہیں پیدا ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کو باہر نکال دیا. وہ وجود جو ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نسل میں بھی پیدا اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، اور اگر چاہتا تو جیسا کہ اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے، یہ جو میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کر دیا ہے، تو میں تو حضور صاحب کی روحانی نسل سے تعلق رکھتا ہوں، ان کی روحانی اولاد سے میرا تعلق ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضور صاحب کی جماعت میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کا مصداق بنا دیتا. اگر اس نے اس فضل کا، اس معود فضل کا اس عاجز کو مصداق بنایا ہے تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو قبول کر لو، اللہ تعالیٰ سے نہ لڑو. پھر میں کہہ دیتا ہوں سامعین کرام کہ یہ جو اشعار ہیں جو در یاسمین کے جو خالد احمدی صاحب پیش کرتا ہے، یہ حضور صاحب نے نیک گمان کے طور پر اپنی اولاد کے متعلق یہ باتیں لکھی ہیں. ہر انسان کا حق ہے کہ یعنی نیک جو وجود ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے تو نبی ہیں اللہ کے، اس کے بعد ولی ہیں، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں. ایک عام انسان کے گھر میں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ یہی گمان کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری اولاد نیک ہوگی. کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا کہ جو کہے کہ جی میری اولاد بد ہے یا غلط ہے یا جو بھی ہے. تو وہ جو اشعار ہیں جس کو خالد احمدی صاحب پیش کر رہے ہیں کہ یہ ان اشعار میں حضور صاحب نے اپنی اولاد کے متعلق یہ لکھا ہے، یہ غلط کیسے کر سکتی تھی، غلط کام کیسے میں بتاتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے دعویٰ کیا یا نہیں کیا انہوں نے دعویٰ. جبکہ جولائی 1908 میں وہ لکھتے ہیں، انوار العلوم جلد 1 صفحہ 146 تا 152 پڑھیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے ذکی غلام ہے، یہ مسیل مبارک احمد ہے، یہ مظہر الحق والعلائے کا ان اللہ نزل من السماء ہے، یہ یحییٰ موعود جو ہے یہ ہم بھائیوں میں سے نہیں ہیں، یہ آئندہ زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں پیدا ہوگا. یہ بھی ان کا اپنا ایک بیان ہے، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لڑکا تو وہ خود مانتے ہیں ہے ہی نہیں ہے ہم میں سے. تو بعد میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1944 میں ایک خواب کی بنیاد پر حلفاً دعویٰ کیا. اس کے دعوے کا کیا جواز تھا؟ جس وجود کو اللہ تعالیٰ نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا تھا، اس وجود کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ کس طرح سچا ہو سکتا ہے؟ اور پہلے تو وہ 1914 میں خلیفہ بنے. میں اس بحث کو چھوڑتا ہوں کیونکہ میں نے وعدہ کیا کہ میں کسی بھی انسان کے متعلق سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو خلیفہ بننا ہے وہ بھی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الوصیت تھی، اس کے جو ان کا حضور صاحب نے جو فرمایا ہوا ہے وصیت، اس کے خلاف انہوں نے سب کچھ کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. تو اس کے بعد پھر جب وہ خلیفہ بن گئے تو ان کے ساتھیوں نے ان کے متعلق المسلم موعود کے نعرے لگانے شروع کر دیے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ باتیں کہی تھیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اپنی شہ پر ان کی اشیر باد کے ساتھ کہی تھیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خالد احمدی صاحب، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ مسلم موعود، یہ مسیل مبارک مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا دیا تھا، آپ مجھے بتا دیں، اس کے بعد میرا دعویٰ ختم، میری کوئی لڑائی نہیں آپ لوگوں سے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ اگر دینا چاہتا تو ضرور دیتا. میں کون ہوتا ہوں اس میں دخل دینے والا؟ نہ میرے والد صاحب کو پتہ ہے اس بات کا. میرے والد صاحب بھی مسلم موعود بشیر الدین محمود کو بھی مانتے تھے، یعنی میں تو ان کو دیکھا نہیں، میں تو 6 مہینے کا جب فوت ہو گئے، لیکن بڑی دعا کو انسان تھے. انہوں نے بہت دعائیں کی، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں دعا کی ہوگی کہ یہ ذکی غلام یہ مسلم موعود میری اولاد میں سے بنا دے. نہیں،
نہ میں نے زندگی میں کوئی ایسی دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے مسلم موعود شکیل غلام موعود جو ہے وہ بنا دے. ہاں دعائیں کرتا رہا ہوں میں بھی, میرے والد صاحب بھی کرتے رہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہے دیتے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس میں لوگوں کا کیا دخل ہے؟ تو جو بشیر الدین محمود احمد صاحب نے دعویٰ کیا وہ تو کلیتاً حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی ہے اس کے خلاف ہے. قرآن کریم کا جو اصول ہے, سنت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی کہ وہ نبیوں کو بشارتیں دیتا ہے غلاموں کی, پھر بشارتوں کے بعد وہ غلام پیدا کرتا ہے. باقاعدہ 8 جگہ پر یہ قرآن کریم میں یہ ملتی ہیں, باقی ملتے ہیں. 3 نبی ہیں, بس 2 نبی ہیں, حضرت ابراہیم السلام ہے اور ذکر السلام ہے, اور ایک ولیہ ہے یا صدیقہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام ہے. ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دیں, لیکن جب بشارتیں دیں تو اس وقت وہ غلام ان کے گھر میں نہیں تھے, وہ بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے. یعنی اس ذکی غلام نے اس مسیح مبارکہ میں تو 6-7 نمبر 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا جماعت احمدیہ میں. یعنی وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا جو لڑکا تھا, جس کے متعلق مرزا صاحب نے اپنی تحریر میں بھی کچھ نہیں لکھا, اشارہ تک بھی نہیں کیا اس کے متعلق. تفاول کے طور پر نام ضرور رکھا اس کا, بشیر اور محمود, جس کے متعلق انکشاف کے ساتھ بڑے بابانگے دخل کہا تھا کہ یہ میرا 3 کو 4 کرنے والا لڑکا وہ مبارک احمد تھا, وہ بھی فوت ہو گیا اللہ نے. یعنی جن لڑکوں کے متعلق مرزا صاحب سامنے قطعی طور پر کہا کہ یہ میرے پسے موعود ہیں, اللہ نے دونوں فوت کر لیے. جن کے متعلق نہیں کہا کچھ بھی وہ زندہ رہے. آپ لوگ سوچیں تھوڑا سا, یہ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ کیوں انہی لڑکوں کو فوت کیا جن کے متعلق مرزا صاحب نے کہا تھا کہ یہ مولود مسعود ہیں, اور جن کے متعلق حضور صاحب نے یہ نہیں کہا وہ کیوں زندہ رہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. لیکن سمجھتا تو وہی بندہ ہے جو سمجھنا چاہے, جو اپنی ضد پر یا اپنے عقیدے پر جو بھی ہے اس کا جھوٹا سچا رہنا چاہتا ہے, نہیں چھوڑنا چاہتا, اس کا تو پھر کوئی حل نہیں, اس کو تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اشعار ہیں یہ قطعاً الہامی نہیں ہیں, اور حضور صاحب کے کیسے لڑکے مبشر بنتے گئے یہ بھی میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو. غلام کی وجہ سے بار بار بشارتیں ہوتی رہی حضور صاحب کو. حضور صاحب سمجھتے رہے کہ یہ میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ جتنے لڑکے دینے تھے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے لڑکے بھی دے دیے, تو اس وقت وہ لڑکے سارے مبشر بن گئے ایک لحاظ سے. لیکن وہ لڑکا, وہ غلام جو اللہ نے پیدا دیا ہی نہیں ان کو بطور جسمانی لڑکا, کیونکہ ان کا آخری لڑکا 14 جون 1899 کو پیدا ہوا. 14 جون 1899 کے بعد حضور صاحب پر 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئی ہیں غلام کے متعلق, تو وہ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ پھر مرزا غلام صاحب ایک سونے کی طرح سچا انسان تھا. یہ الہامی کلام سونے کی طرح سچا اللہ تعالیٰ کا الہامی کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, یہ غلط نہیں ہو سکتی. اس میں جو اللہ نے فیصلہ فرمایا وہی سچ ہے. اس لحاظ سے بشیر الدین محمود احمد کی جو دعویٰ مسلم موعودہ قطعاً بے بنیاد دعویٰ ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک سیاسی دعویٰ کیا تھا, بل میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ مان جائیں, نہ ضد کریں. میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کل میں نے ایک ای میل لکھی تھی عزیزم محمد رسول اللہ صاحب کو, اور اس میں میں نے جناب مرزا مسعود احمد صاحب کو بھی, علماء جماعت احمدیہ محمود کو بھی, اور باقی جو لوگ ہیں جماعت احمدیہ محمود کے جو ذمہ دار لوگوں کو مخاطب کیا تھا. میں نے وہاں پر جماعت احمدیہ محمود لکھا ہے. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ نہیں جماعت احمدیہ محمود نہیں, یہ جماعت احمدیہ ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, یاد رکھیں کہ جماعت احمدیہ صرف مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک وہ جماعت احمدیہ تھی. ان کی وفات کے بعد وہ جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ ختم ہو گئی تھی, 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. وہ سیاسی گروپ تھے دونوں, ایک جماعت احمدیہ محمود بن گئی, ایک جماعت احمدیہ لاہور بن گئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیسری جماعت احمدیہ اصلاح پسند ہے. میں اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ یہی صحیح حقیقی جماعت احمدیہ ہے اور یہی حقیقی اسلام ہے. آپ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ جماعت احمدیہ ہے یا وہ حقیقی اسلام ہے, یہ اپنے اپنے دعوے ہیں. لیکن وہ جماعت جس کے بشیر الدین محمود احمد قائد بنے 1914 میں, وہ جماعت احمدیہ محمود ہے, جماعت احمدیہ نہیں ہے. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کی خواب کے متعلق کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ سچی نہیں, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے, جمبا صاحب قسم اٹھائیں وغیرہ وغیرہ. میں نے قسم کیا اٹھانی ہے؟ قائد اعظم کی اس خواب کے متعلق کسی آئندہ خطبہ جمعے میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تفصیل بتاؤں گا, کیونکہ تو اس جمعے میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا. علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں
کہ جناب واسطی صاحب کو کہ ہمارا جو تنازع ہے جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ محمود میں یا میرے اور آپ کے درمیان بد زبانی کا نہیں ہے بھی کون پہلے کر رہا ہے کون بعد میں کر رہا ہے یا ہمیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارا تنازع نہیں. ہمارا تنازع 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی مسلم ملک کی حقیقت کے متعلق ہے. میں نے بارہا آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آئیں مرزا غلام صاحب کا وہ بھی دعوے دار تھے. انہوں نے کہا تھا میں مسیح موعود ہوں. بالکل ان کا دعویٰ سچا تھا. اور انہوں نے جو رویہ اور طریقہ یا سنت ظاہر کی اپنے وجود سے اپنے مخالفوں کے آگے، میں چاہتا ہوں کہ اسی سنت اسی رویے کے مطابق آئیں. پیش ہوئی مسلم ملک کی حقیقت کو بھی کی حقیقت جاننے کی بھی کوشش کریں اسی رویے کے مطابق. اور یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے دعویٰ 1944 میں کیا. آپ بتا دیں مجھے کہ وہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہوا تھا بطور مسیح مبارک احمد اور وہ بشیر الدین محمود تھا. یہ ساری بتا دیں. اس کے بعد تو میری پیش گوئیوں میرے دعوے پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، جس کے متعلق واسطی صاحب بار بار آپ جا رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ سائن کریں جمبا صاحب، نصر اللہ صاحب آپ سائن کر دیں. میں کہتا ہوں کہ اصل مجھے گڑ سے مار دو. آپ ثابت کر دو کہ وہ مسیح مبارک احمد مرزا صاحب وسلم کے گھر میں پیدا ہوا تھا، وہ بشیر الدین محمود احمد ہے. جب یہ ثابت ہو گیا اس کے بعد میں تو گڑ سے ہی مر گیا. میری پیشگوئیوں پر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. میرا دعویٰ ہی ختم ہو جائے گا اور میں خود ہاتھ کھڑے کر دوں گا. اور میں اور میری جماعت جو ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ثابت کر دیں، ہم سارا کچھ ختم کر کے خود جماعتی احمدیہ محمود میں شامل ہو کے اپنا وہی جو مرزا صاحب کا مشن ہے احمدیت کا یا محمد صاحب کا مشن ہے اس کو ہم پورا کرنے کی تگ و دار میں لگ جائیں گے. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ وجود جو ہے وہ مسیح مبارک احمد وہ ذکی غلام مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بطور اجتماعی لڑکا نہیں دیا تھا. اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عاجز ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس جس پر نازل فرمایا اور بتایا کہ وہ چلہ ہوشیارپور میں جس ذکی غلام کی یا جس نشان رحمت کی میں نے محمد مریم کو خبر دی تھی، اے عبدالغفار وہ تو ہے. تو میں تو دعویٰ کرتا ہوں اور ثبوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو. تو بہرحال میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر پہ محمدی مریم مرزا غلام صاحب اپنے رسالہ کشتی نو روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 12-13 پر فرماتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں، اچھے ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو. میں امید رکھوں گا کہ یہ جو حضور صاحب کی میں نے تحریر پڑھنے لگا ہوں آپ لوگ اس پر آئیں گے، اس پر عمل کریں گے. تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں. وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے. تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو تا تم بخشے جاؤ. نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا. کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کی. تم اگر چاہتی ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی. تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ سے حصہ نہیں. سامعین کرام، اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اور اے خالد احمدی صاحب اور اے خالد واسطی صاحب، میں نے کل مرخص 7 نومبر 2017 کی ای میل میں یک طرفہ طور پر اور غیر مشروط طور پر اپنے کلام میں، خواہ وہ میرا کلام تحریری ہے یا زبانی ہے، سخت زبان نہ استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ کی رضا ہوئی تو میں اس اپنے وعدے پر اس عہد پر قائم رہوں گا. یہ اللہ کا پھر رضا ہوگی. اے احمدی بھائیوں، کیا میں اب امید رکھوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلہ میں ہمارے درمیان جو تنازع ہے، جماعت احمدیہ محمود کے قائد اور علماء اس تنازع کو قرآن کریم اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی روشنی میں حل کرنے میں اب دیر نہیں لگائیں گے؟ کیونکہ میں نے تو پہلا قدم اٹھایا، آپ لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ میں نہیں سخت زبان استعمال کبھی کروں گا. کیا آپ بھی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟
اگر تو کرو تو انشاءاللہ ہمارا یہ جھگڑا ہے، یہ تنازع ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، یہ تو 2 منٹ میں حل ہو جائے گا۔ کبھی بیٹھیں گے، ہم بیٹھیں گے، حضرت مرزا صاحب وسلم کی جو الہامی کلام ہے ذکی غلام کے بارے میں یا قرآن کریم ہے، اس کے متعلق ہم اس کا فیصلہ لے لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ دیتا ہے۔ وہ فیصلہ جو دے گا اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ اس پیشگوئی کے متعلق اپنا موقف، اپنا عقیدہ قائم کر لیں۔ بہرحال میں نے سامعین کرام اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور اب جماعت احمدیہ محمود کے جو قائد ہیں یا ان علماء ہیں یا دوسرے احمدی بھائی ہیں، اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اسی قسم کے جذبے اور خیر سگالی کا مظاہرہ کریں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کل پرسوں میرے گھر میں کسی خاتون کا فون آیا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، انہوں نے تو نام بھی بتایا، لیکن ربا سے ان کا تعلق ہے، اور میرے در و صدر محلے سے جو خاتون تھی، تو میں نہیں گھر میں تھا، تو انہوں نے میری اہلیہ سے باتیں کی، تو اس خاتون نے کہا کہ میری اہلیہ سے کہا کہ عبدالغفار جمبا کا کیا سوال ہے، وہ مجھے بتائیں۔ تو میں علماء جماعت یا انہوں نے خلیفہ کہا یا جو بھی کہا کہ میں ان کو اس کا جواب لے کر دیتی ہوں۔ اگر وہ میری بہن میرا آج کا خطبہ سن رہی ہو تو میں اس کے آگے یہ ایک سوال رکھتا ہوں، آپ میرا خطبہ سنیں، اور اس کے بعد میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود حضرت مرزا غلام احمد کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا۔ سوال یہ ہے میرا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود کیسے سچا پھر ہو سکتا ہے؟ میں اپنی اس بہن سے کہوں گا کہ اپنے مولویوں سے، علماء سے پوچھ کے مجھے بتائیں کہ وہ کیسے سچا دعویٰ ان کا، کیونکہ پیدا ہی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں۔ میرا ایک ہی سوال ہے، میں اس بہن کے آگے رکھ رہا ہوں، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کریں گی، مجھے اپنے علماء جماعت احمدیہ محمود سے اس کا جواب لے کر دیں گی۔ میں نے سامعین کرام اس سال 21 اپریل 2017 کا جو خطبہ دیا تھا یو کے میں، اس کا بھی موضوع یہ تھا کہ احمدی بھائیوں آئیں ہم 2017 کو جماعت احمدیہ کے اتحاد اور یکجہتی کا سال بنائیں۔ میں پھر آج آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں، بحثیں کرنے، لڑنے جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا، پورا عالم اسلام ہمارے مخالف ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے عقل کے ناخن لیں، تقویٰ پر چلیں، جو حقیقت ثابت ہوتی ہے پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے قرآن کریم کی روشنی میں، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی روشنی میں، اس کو مان لیں اور اکٹھے ہو جائیں۔ اور یہ میرا میسج جماعت احمدیہ لاہور کو بھی یہی ہے، ان کا اصل نام تو انجمن اشاعت اسلام لاہور ہے۔ باہر ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ دیکھیں، اللہ کے لیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہم کو چاہیے ہمیں اپنے اختلاف ختم کر دیں۔ اختلاف ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو جماعت احمدیہ لاہور کا ہے وہ مان لو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یا جماعت احمدیہ محمود کا جو سربراہ ہے مرزا مسرور احمد صاحب جو کہتا ہے وہ مان لے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا جو میں کہتا ہوں کہ جناب میرا دعویٰ مان لو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم اور حضرت مرزا غلام اسلم کی وحی پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے یا حضرت مرزا غلام اسلم کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے جو فیصلہ کر دے، ہمیں چاہیے کہ اس کو مان لے۔ نہ جماعت احمدیہ لاہور کے امیر کی بات مانی جائے، نہ جماعت احمدیہ محمود کے خلیفہ صاحب کی مانی جائے، نہ میری مانی جائے۔ ہاں، جو پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے یا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کی وحی جو فیصلہ دے، ہم اس کو مان لیں۔ امید ہے آپ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے، آپ میدان میں آئیں گے۔ سامعین کرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام اسلم نے اپنے مئو ذکی غلام اور اپنے مئو یوسف کی یاد اور انتظار میں کچھ پاکیزہ اشعار کہے تھے اپنی زندگی میں۔ خاکسار ان پاکیزہ اشعار کو پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اتار، آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگا زندہ وار، کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الوداع، کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الوداع، پھر ہوئے ہیں چشمائے توحید پر از جاں نثار، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رعنا کھلا، حضور صاحب فرماتے ہیں باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رعنا کھلا،
آئی ہے باد صبا گلزار سے مستہ نوار۔ آخری زمانے کا یعقوب حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ میں آخر پہ خالد احمدی صاحب سے درخواست کروں گا، مجھے امید ہے کہ آپ کا جو اشعار جو آپ پیش کرتے ہیں ان کی حقیقت کا آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، تو آپ سے یہ درخواست کروں گا ضد نہ کریں، تقویٰ کی راہ پر چلیں۔ تقویٰ پر جب انسان چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ جب انسان اپنی ضد، اپنی انا، اپنی نفس کی بنیاد پر لڑائیاں کرتا ہے، بحثیں کرتا ہے، تو اس میں انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح خالد باستی صاحب ہیں یا اکرم خالد باز صاحب ہیں، منور حسین صاحب، سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشے اور آپ سب کو اپنے نفس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔